عاشورہ اس وقت انتہائی کریٹیکل صورتحال میں ہیں۔ زائرین جو اس وقت ایران جانا چاہتے ہیں، جنہوں نے قافلے والوں سے بکنگ کی ہوئی ہے، یا کسی بھی طرح آپ کا دل تڑپ رہا ہے کہ میں بھی زیارت امام حسین کروں عاشورے کے ٹائم پر، یا ان دنوں اگر آپ عراق یا ایران جانا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا اس سلسلے میں کچھ اپڈیٹس میرے پاس آئی تھی، تو میں آپ لوگوں کو 2-3 چیزیں شیئر کر دوں۔ پوری اسٹوری میں آپ کو سناتا ہوں کہ یہ کیا کینسلیشن ہونے والی ہے آپ کے ویزوں کی، یا کیا آپ کی فلائٹس نہیں مل رہی ہیں، فلائٹس ملیں گی، یا آپ کے PNR ہولڈ پہ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ساری باتیں اس وقت فضا میں پھیل رہی ہیں، بہت ساری نیوز بھی آ چکی ہیں، تو میں نے کہا وہ وضاحت کرنا جو ہے وہ میرے اوپر بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو ایئر اسپیس ہے وہ بھی کبھی بند کھل ہو رہی تھی، لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا ایئر اسپیس اس وقت مکمل بند ہے، پارشلی بند ہے، یا کیا ہونے والا ہے پراسپیکٹ، اور اس کے علاوہ ویزا یا ویزا پالیسی ایران عراق کی اس وقت کیا ہے، کیا ویزے مل رہے ہیں سنگل انڈیویجولز، اور اگر یہ ساری چیزیں پرابلمس بھی ہو رہی ہیں تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ آپ کو تھوڑا سا اس کا سلوشن بھی میں کچھ اپنے طریقے سے بتانا چاہتا ہوں اس ویڈیو میں، آخر تک دیکھیں۔ ایک بات اگر آپ کو بالکل آپ اس چیز میں ہیں انوالو، تو ایک بات آپ کو جاننی بے حد ضروری ہے۔ السلام علیکم دوستان عزیز، مولا آپ سب کو سلامت رکھے، میں ہوں علی طاہر۔ سب سے پہلے تو ہم ایئر اسپیس کی بات کر لیتے ہیں کہ ایئر اسپیس کا کیا معاملہ ہے، یا کیا معاملات اس کے ہو رہے ہیں یا ہونے والے ہیں۔ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت میں آپ سے کچھ ویڈیو پہ کہہ رہا ہوں، مگر مجھے خود نہیں پتہ کہ اگلے گھنٹے کیا ہو جاتا ہے۔ حالات اس طرح سے چل رہے ہیں۔ ہم لوگوں کی ساری فلائٹس شروع ہو گئی تھیں ایران کی، اور میں نے بہت ساری سلسلے میں ویڈیوز بھی دی تھیں، پھر اچانک دوبارہ جنگ چھڑ گئی ہارموز پر، اور وہ تھوڑا سا اور پیچیدہ ہو گئی۔ ایئر اسپیس کچھ گھنٹے کے لیے بند ہو گئی، بہت ہی منیمم ٹائم کی، جس میں سے عراق کی بھی اور ایران کی تھوڑا زیادہ ٹائم کے لیے ایئر اسپیس بند ہو گئی تھی۔ ہم سمجھے کہ اب گئے، اب جو ہے وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن، اور اب پچھلی دفعہ کی طرح سے جو 1 مہینے کے لیے ایئر اسپیس بند ہو گئی تھی، خدا نہ کرے اگر ایسا ہو جائے تو نہ آپ پھر ایران میں جا سکیں گے، نہ عراق جا سکیں گے، جس کی وجہ سے عاشورہ بھی اسی لپیٹ میں آ سکتا ہے، اور باقی چیزیں بھی خراب ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو، مگر میں نے کہا کہ ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ بتا دوں۔ بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں، کوئی گارنٹیز نہیں ہے فی الوقت۔ جو ڈیل چل رہی ہے اس میں کچھ لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا یہ توقف ہوگا، تو یہ نکل جائے عاشورہ 10 دن کسی طرح سے نکل جائیں۔ آپ تمام لوگوں کی جو ہوائی جہاز کے ذریعے جانا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کی زیارات ہو جائیں، یہ ہماری بھی دعا ہے۔ اور اسی طرح سے آنے والے وقتوں میں خدا نہ خواستہ اگر وہاں پہ کچھ ہو جاتا ہے ان دا مڈل، تو وہاں پہ بھی لوگ پھنس سکتے ہیں، تو وہ پھر میں الگ ویڈیو اس پہ، خدا نہ کرے کچھ ہوگا تو ویسے بھی احتیاطاً میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا اس کا سلوشن بھی۔ مگر ایئر اسپیس کا سین یہ ہے کہ ایئر اسپیس ویری انپریڈکٹیبل، میرے خیال سے 60% چانس ہے کہ انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، مگر میں نیکسٹ 4 ڈیز کا زیادہ وثوق سے بتا سکتا ہوں۔ نیکسٹ 10-15 ڈیز عاشورے کے قریب ڈیولپمنٹ نا اتنی تیز ہو رہی ہیں کہ ذرا سی جھڑپ ہوتی ہے اور اس کے بعد کچھ بھی ہو جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب میزائل جاتے ہیں فضا میں تو ایئر اسپیس بند کرنی پڑ جاتی ہے۔ سویلین ایئر کرافٹس کسی صورت پرواز نہیں کرتے، تو اس وجہ سے آپ فار شور نہیں کہہ سکتے، مگر فی الوقت ایٹ دس ٹائم میں ویڈیو ریکارڈ کرا رہا ہوں یا آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، انلیس کہ میں کوئی کمنٹ نیچے لکھ دوں، کمنٹ میں اکثر میں چیزیں چینج ہو جاتی ہیں تو وضاحت کر دیتا ہوں۔ ایئر اسپیس اس وقت کھلی ہوئی ہے، ایران کی بھی، عراق کی بھی، ایوری تھنگ از اوکے، بٹ دیٹس ناٹ دا اونلی پرابلم از فلائٹس بہت کم چل رہی ہیں، یا فلائٹس کی جو ہے وہ پرابلمس کا کچھ اور بھی چل رہا ہے کہ فلائٹ کا الاؤنس یا اسپیشل فلائٹس کے مسئلے مسائل، اس پہ میں ابھی بات کرتا ہوں۔ اس سے پہلے ویزے کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ ویزا عراق اور ایران کا ایز یوزول مل رہا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، ایز لانگ ایز آپ لوگ پراپر پروسیس فالو کرتے ہیں۔ پراپر پروسیس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ وہ زائرین کے گروپ میں جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ عراق کی پالیسی مطابق اور ایران کی، دونوں کی ظاہر الگ الگ ملک ہیں تو الگ الگ پالیسیز ہیں۔ اس وقت میرے حساب سے عراق کی پالیسی بہت زیادہ سخت ہے، اور آپ کو گروپ کے ہی ساتھ جانا ہے۔ ایج ریسٹرکشنز بھی ہیں جس پہ بات کریں گے ہم انشاءاللہ، مگر اس وقت قافلے کے ساتھ ہی جائیں، میں ریکمینڈ کرتا ہوں۔ پرائیویٹلی پرابلمز ہیں تو بہت زیادہ پرابلمز ہیں، تو قافلے کے ساتھ رجسٹریشن میں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہو رہی۔ پرابلم اگر ہو رہی ہے تو وہ فلائٹ اور سیٹ ریزرویشن کو خود قافلے والوں کو ہو رہی ہے، بکنگ وہ آپ سے لے رہے ہیں، اس پہ میں بھی آپ کو 2 منٹ میں بتا دیتا ہوں کہ کیا مسئلے مسائل ہیں اور کیسے آپ کو کچھ چیزوں کے بارے میں احتیاط برتنی ہے۔
اس سے پہلے میں آپ کو ویزے پالیسی میں یہ بھی بتا دوں ایران کے حوالے سے، ایران کے ویزے بھی لگ رہے ہیں، زیارت ویزے بھی لگ رہے ہیں، ٹورسٹ ویزے بھی لگ رہے ہیں، اور جو ڈیلیڈ ویزے تھے وہ بھی لگ چکے ہیں. تو دیر آر نو پرابلمس. فلائٹس ایران کی پہلے ہم بات کر لیتے ہیں. ایران کی فلائٹس جو ہیں وہ چل رہی ہیں وداؤٹ اینی پرابلم. اسکیجول پش ہو گئے تھے، جو حالات تھوڑے خراب ہو گئے تھے، مگر اب دوبارہ ریزیوم ہو گئی ہیں. جو میں نے آپ کو پچھلے اسکیجولز بتائے تھے، جیسے یہ ایران ایئر ٹور لاہور سے اور اسلام آباد سے مہان اور کراچی سے تابان، یہ چل رہی ہیں اور انشاءاللہ چل رہی ہوں گی جب آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے. اب سب سے بڑا ایشو، عراق جانے کے لیے قافلے سالار نے بہت سارے لوگوں سے بکنگ لے لی ہے، پیمنٹ بھی لے لی ہے، پارشل پیمنٹ بھی لے لی ہے، ایڈوانس پیمنٹ بھی لے لی ہے. کیونکہ میں ان کو قصوروار نہیں ٹھہرا رہا، کیونکہ انہوں نے بھی آگے پیمنٹس دینی ہوتی ہیں، ہوٹل کی بکنگ کروانی ہوتی ہے، کھانے اور ٹرانسپورٹ کی بکنگ کروانی ہوتی ہے. تو انہوں نے آپ لوگوں سے بے شک پیمنٹ لینی تھی، لے لی ہے، مگر اس وقت وہ بھی بہت انسرٹینٹی میں ہیں. لمیٹڈ جہاز ہیں، عراق ایئر کی پروازیں چل رہی ہیں، تو وہ سب کو تو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتی. قطر ایئر ویز میں پرابلمز آ رہی ہیں، ایمریٹس میں پرابلمز آ رہی ہیں، کیونکہ وہ دبئی سے اور دوسرے شہروں سے ہو کے یا قطر سے ہو کے جاتی تھیں، دوحہ سے ہوتے ہوئے جاتی تھیں. وہ پروازیں اس وقت پرابلم کا شکار ہیں. واحد پرواز عراق ایئر ویز، وہ جو ہے اس وقت ظاہر زیادہ لوگ ہیں اور کم پروازیں ہیں، تو وہ لمیٹڈ جنہوں نے بک کی ہوئی تھیں ان کے پی این آر وغیرہ سارے ایشو ہو جائیں گے یا ہو گئے ہیں جس وقت تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں. اور یہ ساری باتیں قافلہ سالار آپ کو ایک ایک چیز نہیں بتاتے، مگر آپ کو بیک گراؤنڈ میں آپ لوگوں کو یہی بتا دوں کہ پرمیشنز اس وقت تک بھی خبریں آپ سن رہے ہیں، وہ بات کی بات ہے کہ میں آپ کو بعد میں اپڈیٹ دے دوں کوئی خبر ایسی آ جائے. اسپیشل فلائٹس کی اجازت ابھی تک نہیں ملی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے قافلہ سالار انسرٹینٹی کا شکار ہیں. 20 سے 30 ہزار زائرین جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہر سال عاشورے میں منیمم بتا رہا ہوں، آپ کو کنزرویٹو فگر آپ کو بتا رہا ہوں. تو لمیٹڈ فلائٹس ہونے کی وجہ سے یہ پلان اس وقت بہت زیادہ پرابلمز کا شکار ہیں. اور فلائٹ کیونکہ عراق ایئر ویز چل رہی ہے، اس کے لمیٹڈ جہاز ہیں، لمیٹڈ لوگوں کی بکنگ فل ہو چکی ہے. ایسے قافلے کی اگر آپ کو نو ہاؤ ہے بیک گراؤنڈ، تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس عراق ایئر ویز کی ٹکٹس خالی ہیں، سیٹس خالی ہیں، یا کسی کینسلیشن کا ویٹ کر سکتے ہیں، تو وہ آپ کو بھی لے لیں. اس کے علاوہ جتنے بھی قافلہ سالار ہیں، میں کہتا ہوں میجورٹی آف دا قافلہ سالار، تو وہ اس وقت ویٹ کر رہے ہیں، پی این آر کا ویٹ کر رہے ہیں، کنفرمیشن کا. پیکیجز انہوں نے بک کر لیے ہیں آپ سب سے، مگر آپ کو کچھ بھی نہیں بتایا جائے گا. وہ یہی کہیں گے دیکھیں ہو جائے گا لاسٹ منٹ میں، کوئی پرابلم نہیں ہے. مگر بہت سارے جو ایتھیکل قافلہ سالار ہیں وہ انڈرٹیکنگ بھی لے رہے ہیں اور آپ کو بتا بھی رہے ہیں، اور بالکل جائز بھی ہے. اور وہ نہ بھی بتائیں تو ایک کامن سینس کی بات ہے کہ اس وقت بھی سیز فائر ہے. آپ نے دیکھا کہ 2-3 دن کے گیپ سے کوئی پرابلمز آ جاتی ہیں، ٹویٹس آ جاتے ہیں، اور آپ خبریں سن رہے ہوں گے. ہمارے واٹس ایپ چینل پہ بھی میں آور بائی آور، منٹ بائی منٹ آپ لوگوں کو خبریں دیتا رہتا ہوں کہ بھائی یہاں سے کچھ ہو جائے گا، وہاں سے کچھ ہو رہا ہے، ہارموز پہ کچھ ہو رہا ہے. تو یہ سارا وہی ریجن ہے نا ناظرین. دیکھیں عمان، قطر، کویت اور یہ سارے ملک جو بھی ہیں، پلس جو ہمارا مین ملک ہے عراق، جہاں پہ ہمیں زیارتوں پہ جانا ہے، تو یہ سارے وہی ملک ہیں کہ جہاں پہ جب جنگ ہوتی ہے تو یہ سارے اسی رینج میں آ جاتے ہیں. تو فلائٹ جیسا میں نے اسکرین کو دکھا رہا ہوں میں آپ کو، فلائٹس بالکل ہیلٹ ہو جاتی ہیں، فلائٹس بالکل رک جاتی ہیں. تو خدا نخواستہ کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو آپ کی فلائٹس اگر چھوٹی سچویشن ہوتی ہے تو 1-2 دن کے لیے اوپر نیچے ہو سکتی ہے. وہ پھر قافلہ سالار والوں کو، آپ کو ٹور ایجنسیز والوں کو تھوڑا سا ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوگی. یا اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ کا خدا نخواستہ بڑی جنگ ہو جاتی ہے. بڑی جنگ کے مطلب جیسے پہلے ہوئی تھی، بڑے بڑے اٹیکس وغیرہ، تو پھر ٹاٹا بائے ہو سکتا ہے. خدا نہ کرے میرے منہ میں خاک. مگر ہر چیز کے لیے تیار رہیں. مولا کو بلانا ہوگا تو جنہوں نے ارادہ کیا ہوا ہے وہ کسی بھی صورت جائیں گے، اور جائیں گے بھی انشاءاللہ تعالی ضرور ہوگا. عاشورہ تو خیر آپ لوگ نہ بھی جائیں، خدا نہ کرے، تو ہم لوگ یہاں پہ بھی عاشورہ برپا کریں گے، کیونکہ عاشورے پہ تو ہم امن کا اور حسینیت کا میسج دیتے ہیں. مگر اگر خدا نخواستہ کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو پریشان نہیں ہونا ہے. انشاءاللہ تعالی
آپ کا ارادہ پکا ہے، اور اگر آپ وہاں پہنچ جانتے ہیں تو ظاہر ہے آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی مولا اپنے تمام عزاداروں کو حفظ و امان میں رکھے، تمام کل مومنین و مومنات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ایام عزا کا اب جو سیزن ہے، دن ہیں، ایام عزا کے روز ہیں، وہ شروع ہو رہے ہیں۔ ایک نارمل ڈے میں بھی انسان جب تک پہنچتا نہیں ہے وہ تڑپ رہا ہوتا ہے۔ اس وقت نارمل ڈیز نہیں چل رہے ہیں دوستان عزیز، اس وقت بہت بہت مشکل وقت چل رہا ہے، کیونکہ وہی جگہ ہے، وہیں جنگ ہو رہی ہے، ساری چیزیں وہیں ہو رہی ہیں۔ مشہد، عراق، کربلا، نجف، شام کو دیکھ لیں کب سے حالات خراب ہیں، آپ لوگ نہیں جا پا رہے۔ تو یہ کچھ اپڈیٹس تھیں، میں آپ کو بتاتا میں نے جو ہے وہ ضروری سمجھی۔ تو انشاءاللہ تعالی مزید اب یہ اپڈیٹس چلتی رہیں گی، اربعین کے بھی حوالے سے، عاشورہ کے بھی حوالے سے بتا دوں گا کہ آگے کی کوئی پروگریس آئے گی فوراً آپ لوگوں کو بتا دوں گا۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔